बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह से शाम हो गई थी। अरशद अभी तक घर वापस ना आया था। शाम के वक्त अकेले इतने बड़े घर में मेरा दिल घबराने लगता था। इसलिए तो मैं असलम से कहती हूँ कि शाम होने से पहले ही घर आ जाया करे। सहन में इधर उधर चक्कर लगाते हुए मैं दिल ही दिल में अरशद को बुरा भला कह रही थी और अच्छी तरह जानता है कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, लेकिन उसे अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं अकेले घर में बहुत डर रही थी। मैं ये भी जानती थी कि वो पूरी कोशिश करता है कि शाम को जल्द घर वापस आ जाए, लेकिन कभी कभार कोई काम निकल आता तो उसे देर हो ही जाती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। अरशद सामने खड़ा था। मेरी सूरत देखते ही मुस्कुराने लगा। मैं जानता था कि तुम शदीद गुस्से में होगी। तुम्हें इल्म है ना कि मैं कितनी कोशिश करता हूं कि शाम होने से पहले ही घर आ जाया करूं, लेकिन कभी कभी कोई मसला हो जाता है। कोशिश तो मैंने बहुत की थी, लेकिन देर हो गई। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए अरशद ने माजरत करते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी एहसास हो तो तुम ऐसा मत करो, शाम से पहले ही घर आ जाया करो। तुम भी तो जानते हो मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। नाराज लहजे से मैंने जवाब दिया और दरवाजे को कुंडी लगाकर अरशद के पीछे पीछे चलते हुए बरामदे में आ गई। अब तुम जल्दी से खाना ले आओ, मैं नहा कर आता हूं, मुझे शदीद भूख लग रही है। आज दिन को भी जमीनों पर फसल देखने के लिए कुछ आदमी आ गए थे, जिसकी वजह से दोपहर का खाना भी मैंने आराम से न खाया। अरशद ने मुझे खाना लगाने के लिए कहा और खुद कपड़े तब्दील करने चला गया। खाना खाते हुए मैं बहुत खामोश थी, जबकि अरशद अपनी बातों से मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लग रही। इस घर की खामोशी और तन्हाई मुझे बहुत तकलीफ देती है और अपनी गलती का एहसास ज्यादा गहरा हो जाता है। अरशद की तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई दुखी लहजे से कहा, अब तुम अगर सारी जिंदगी एक ही बात को पकड़कर बैठी रहोगी तो फिर तुम कैसे सुकून पा सकोगी। तुमसे कितनी बार कहा है, जो हो चुका है उससे भूलने की कोशिश करो। अरशद ने हमेशा की तरह मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने सर झुका लिया। अब अगर तुमने दोबारा मुझसे ऐसी कोई बात की तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम्हें याद है ना कि कितनी मुश्किल से और कितने इलाज के बाद तुम्हारी हालत कुछ बेहतर हुई थी। अब फिर तुमने वही बातें करना शुरू कर दी हैं। क्या तुम फिर से दिमागी तौर पर बीमार होना चाहती हो? अरशद ने मुझे डांटते हुए कहा। मैं खुद कुछ नहीं सोचती, मेरे दिमाग में जो बातें आती हैं उनको कैसे बाहर निकालूं? क्या तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारा घर इतना वीरान क्यों है? इस घर में ऐसे क्यों लगता है कि यहाँ पर मौत की वीरानी छाई हुई है? अरशद की डांट सुनने के बाद ना जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया था और मैं ऊंची आवाज से बोलने लगी। मेरे लहजे और आवाज पर अरशद ने हैरत से मेरी तरफ देखा और सर झुकाकर खाने की तरफ मसरूफ हो गया। उसने कोई जवाब न दिया था। नाराजगी के इजहार के तौर पर मैं गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे खुद समझ ना रही थी कि मुझे क्या हो गया है। कमरे में आकर मैं रोती रही। बहुत देर तक रोने के बाद मुझे कुछ सुकून महसूस हो रहा था। मैं जानती थी कि अरशद मुझसे बहुत प्यार करता है। हर मुश्किल वक्त उसने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं आज दिन तक उस गलती को ना भूल सकी थी जो मुझे चैन से ना जीने देती थी। गलती नहीं, उसे कत्ल कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब है। दोनों हाथों से अपने सर को जोर जोर से दबाते हुए मैंने खुद से कहा। अरशद अभी तक कमरे में न आया था। शायद उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि मेरी जहनी हालत कुछ अच्छी नहीं है। रात के वक्त अरशद कमरे में आया और खामोशी से सो गया। मैं भी सोने की कोशिश करने लगी। बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद आखिर मुझे नींद आ ही गई। मैं गहरी नींद में थी जब मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कोई छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, बहुत तकलीफ से रो रहा था। बच्चे के रोने की आवाजें सुनकर मैं शिद्दत से तड़प रही थी। कुछ समझ ना आ रहा था कि आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज मेरे दिल पर छुरी की तरह वार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल चीरा जा रहा हो। मुझे वो बच्चा दिखाई ना दे रहा था। इस बात का अंदाजा ना हो रहा था कि रोने की आवाज किस तरफ से आ रही है। मैं बच्चे की तलाश में इधर उधर फिरती रही। अचानक ही एक जगह पर जमीन सुर्ख रंग की दिखाई देने लगी। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देना भी बंद हो गई थी। बिखरा हुआ खून देखकर मेरी हालत खराब होने लगी और फिर मैं ऊंची आवाज में ना जाने किसको आवाजें देने लगी। क्या हुआ? उठकर बैठो, अरशद ने मुझे झंझोड़ कर जगाते हुए कहा। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। अभी तक मेरे कान में दर्द और तकलीफ से रोते हुए बच्चे की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो बच्चा रो रहा है। उसे किसी ने मार दिया। देखो ना, हो सकता है वो जिंदा हो। अगर वो जिंदा हुआ तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इलाज से वो बच सकता है। अरशद की तरफ देखते हुए मैंने इंतहाई दुखी और बेबस लहजे से कहा। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे।
मेरी हालत देखते हुए अरशद की आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से आगे बढ़कर मुझे अपने सीने से लगा लिया और शिद्दत से रोने लगा। कब तक रोती रहोगी? अच्छी तरह से जानती हो कि रोने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ हम कर चुके हैं उसके बाद हमें माफ़ी मिलना भी मुश्किल है। अरशद ने रोते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें माफ़ी नहीं मिली। अगर माफ़ी मिल गई होती तो हमें सुकून मिल जाता, हम यूं तड़प न रहे होते। मैंने रोते हुए जवाब दिया, तुम घर सारा दिन अकेली ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। कल से मैं तुम्हें अपने साथ ले जाया करूंगा। तुम किसी दरख्त के साए के नीचे बैठ जाया करना, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास आकर बैठ जाया करूंगा। इस तरह तुम्हें तन्हाई का एहसास भी नहीं होगा और जो तुम्हारी जहनी हालत खराब हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। मुझसे पूछते हुए अरशद ने कल के बारे में प्रोग्राम बना लिया था। मैंने अकरार में सर हिलाया और आंसू पोंछ दिए। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं भी अरशद के साथ ही जाने के लिए तैयार होने लगी, लेकिन अरशद ने मुझे मना कर दिया। आजकल फसल की कटाई हो रही थी, हर तरफ मजदूर हजरात काम कर रहे थे। ऐसे में मुनासिब ना लगता था कि मैं अरशद के साथ जाकर किसी खेत में बैठ जाऊं। ना चाहते हुए भी मुझे अरशद की बात मानना पड़ी थी। एक बार फिर मैं तन्हा हो चुकी थी क्योंकि अरशद तो जा चुका था। मेरे इस वीरान घर में मेरे अलावा कोई भी न था। घर के काम काज खत्म करने के बाद मैंने वजू किया और अल्लाह के सामने अपना सर रख दिया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी तो मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि अरशद के आने का वक्त न था। उस वक्त भला कौन हो सकता है, ये सोचते हुए मैं दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खोला। सामने ही एक बुजुर्ग आदमी और औरत खड़ी थी। औरत भी काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ी दिखाई दे रही थी। जी, आपको किससे मिलना है? उन दोनों की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। तुम्हारा नाम नौरीन है ना, और तुम अरशद की बीवी हो? बाबा जी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। जी जी, मेरा नाम नौरीन है और मेरे शौहर का नाम अरशद है, लेकिन आप दोनों कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, हैरत भरे लहजे से मैंने जवाब दिया। हम बहुत दूर से आए हैं और तुमसे मिलने के लिए आए हैं। क्या तुम हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? इस बार बुजुर्ग औरत ने इंतहाई प्यार भरे लहजे से कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। दो अजनबी मेरे दरवाजे पर खड़े थे, उन्हें घर के अंदर लेकर जाती और मेरे साथ कोई फ्रॉड करते तो फिर मैं क्या करती? कश्मकश का शिकार थी। बेटी, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं। बुजुर्ग अम्मा जी ने मुझे कश्मकश का शिकार देखा तो जल्दी से कहा। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के असरात नमूदार हुए, इसलिए दरवाजे के सामने से हटकर खड़ी हो गई। दोनों के अंदर आने के बाद दरवाजा बंद किया और उन्हें लेकर बरामदे तक आ गई। वो दोनों बरामदे में रखी हुई चारपाई पर बैठ गए और खामोश निगाहों से इधर उधर देखने लगे। मैं उनके लिए पानी ले आई और सामने ही रखे हुए मूढ़े पर बैठ गई। क्या तुम इस वक्त घर पर अकेली हो और कोई भी नहीं तुम्हारे साथ रहता? अम्मा जी ने घर में छाई हुई खामोशी और वीरानी को महसूस करते हुए मुझसे पूछा। मैं अपने शौहर के साथ इस घर में रह रही हूँ, हम दोनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहता, इसलिए आपको यहाँ पर इतनी खामोशी महसूस हो रही है क्योंकि मेरा शौहर तो इस वक्त घर से बाहर है। अम्मा जी की तरफ देखते हुए मैंने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारे बच्चे किधर हैं? क्या तुम्हारी कोई औलाद नहीं है? अम्मा जी ने हैरत भरे लहजे से पूछा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बे औलाद हूँ, मेरी औलाद नहीं है। इंतहाई दुखी लहजे से मैंने जवाब दिया। कितना अरसा हो चुका है शादी को आपकी? इस बार बाबा जी ने मुझसे पूछा। हमारी शादी को 17 साल हो चुके हैं, मैंने जवाब दिया। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप दोनों कौन हैं और अरशद की आपसे क्या रिश्तेदारी है? अचानक ही याद आने पर मैंने उनसे पूछा तो वो दोनों मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगे। हमारी अरशद से कोई रिश्तेदारी नहीं है, बाबा जी ने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। क्या मतलब, आप दोनों अरशद के रिश्तेदार नहीं हैं? तो फिर हमें कैसे जानते हैं? हैरत भरे लहजे से मैंने पूछा। तुम्हारी एक अमानत हमारे पास है, बहुत जल्द तुम्हें लौटाने के लिए आएंगे, अम्मा जी ने संजीदगी से कहा और उठकर खड़ी हो गई। बाबा जी भी खड़े हो गए तो मैं हैरत से उन दोनों को देखने लगी। अभी तो आप दोनों आए हैं और अब वापस जा रहे हैं, और आपने क्या कहा कि मेरी कोई अमानत है आपके पास? मैं तो आप दोनों को जानती तक नहीं, फिर भला मेरी अमानत आपके पास कैसे पहुंच गई? हैरत भरे लहजे से मैंने पूछा। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, बाबा जी ने संजीदगी से कहा और दोनों बरामदे से बाहर निकल गए। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी बैठे तो सही, मैं आपको खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। रोकने की कोशिश करते हुए मैंने कहा। हमें खाने की जरूरत नहीं है, तुमसे कहा ना कि फिर आएंगे। मेरे असरार पर अम्मा जी ने तल्ख लहजे से कहा। उनके इस अजीबो गरीब और पुरस्रार रवैये पर मैं बहुत हैरत ज़दा रह गई थी। अचानक ही मेरी आंखों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। ऐसा मंजर उससे पहले कभी ना देखा था।
وہ دونوں میاں بیوی اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں میاں بیوی دھوئیں میں تحلیل ہو کر اور پھر ہوا میں گم ہو گئے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور مجھے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چکر محسوس ہونے لگے تو میں نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن دیوار مجھ سے بہت دور تھی۔ اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں پر کھڑا رہنا اور میرے لیے ممکن ہی نہ رہا تو صحن میں ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن اسے جھٹلانا میرے بس میں نہ تھا، کیونکہ میں نے سب کچھ ابھی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں زمین پر بیٹھ کر خوف سے کانپتی رہی اور پھر ہمت جمع کر کے کھڑی ہوئی اور جلدی سے گھر کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس گھر سے تو مجھے پہلے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے۔ آج تو میری اس شک کو حقیقت مل گئی تھی۔ ہمسائے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جلدی سے ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ تمہاری امی گھر پر ہیں؟ میں نے اس بچی سے پوچھا تو اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے بہت واجبی ساتھ تعلق رکھا ہوا تھا۔ بچی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں کبھی بھی کسی خاص موقع یا کام کے بغیر محلے میں کسی کے گھر نہ جاتی تھی۔ عابدہ گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے آ کر گلے ملی۔ سب کام چھوڑ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ عابدہ جو کہ میری ہم عمر تھی میری طرف دیکھتے ہی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، بس اکیلے میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے تمہارے گھر چلی آئی۔ ماشاءاللہ سے تمہارے گھر میں بچوں کی وجہ سے کافی رونق لگی ہوئی ہے۔ مسکراتے ہوئے میں نے عابدہ کے سوال کا جواب دیا۔ اس کے بچے گھر میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، بس اللہ کا شکر ہے جتنا بھی ادا کروں کم ہے۔ آج چھٹی کا دن ہے اس لیے بچے گھر پر ہیں، اور جس روز بچے گھر ہوں اس روز سارا دن شور ہنگامہ ہی رہتا ہے۔ عابدہ نے غصیلی نگاہوں سے بچوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے دونوں چھوٹے بیٹے آپس میں لڑنے کے لیے تیار تھے۔ جب عابدہ نے غصے سے آنکھیں دکھائی تو بھاگتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کی یہ معصوم شرارت دیکھ کر میں ہنسنے لگی۔ بس بہن میرے گھر تو سارا دن ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، عابدہ نے ہنستے ہوئے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس کی بیٹی ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھی۔ حسرت بھری نگاہوں سے میں نے اس گھر کو دیکھا۔ مجھے اپنے گھر کی دیواریں یاد آ گئیں جہاں صرف حسرت اور ویرانی دکھائی دیتی ہے۔ عابدہ ایک لحاظ سے بہت خوش قسمت تھی کیونکہ اس کا میکہ بھی بہت قریب تھا۔ سامنے والا گھر اس کے ماں باپ کا تھا اور یہ گھر اس کے ساس سسر کا تھا۔ ساس سسر تو فوت ہو چکے تھے لیکن اس کے والدین حیات تھے۔ وہ میرے لیے جوس لے کر آئی تو اس کی والدہ بھی آ گئیں۔ محلے کے سارے لوگ عابدہ کی ماں کو سکینہ خالہ کہہ کر پکارتے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں سکینہ خالہ نے مجھ سے پوچھا کہ آج تمہارے گھر 2 اجنبی مہمان آئے تھے، آج سے پہلے میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ سکینہ خالہ کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میں ان دونوں پراسرار میاں بیوی کے بارے میں کچھ نہ سوچنا چاہتی تھی۔ ان کی سوچ ہی ذہن سے مٹانے کے لیے عابدہ کے گھر آئی تھی، لیکن سکینہ خالہ نے مجھے ایک بار پھر ان کی یاد دلوا دی تھی۔ کیا ہوا؟ میری بات سن کر تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ میری خاموشی کو میرا غصہ سمجھتے ہوئے سکینہ خالہ نے جلدی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھلا آپ نے کون سا مجھ سے کوئی غلط بات پوچھی ہے؟ مہمان آئے تھے واپس چلے گئے، وہ ارشد کے دور دراز کے رشتہ دار تھے۔ میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، میں تو چھت پر ہی کھڑی تھی، انہیں گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا لیکن پھر گھر سے باہر آتے نہیں دیکھا۔ تمہیں عابدہ کے گھر دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ تمہارے مہمان گھر پر ہیں اور تم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو۔ سکینہ خالہ نے میری بات پر یقین نہ کرنے والے انداز سے کہا۔ میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ کیا پوچھ سکتی ہوں کہ وہ مہمان کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ سکینہ خالہ تو ان مہمانوں کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ارشد کے رشتہ دار تھے، میں انہیں نہیں جانتی تھی۔ میں نے سرد لہجے سے جیسے جواب دیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، اچانک ہی میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگی۔ میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آج جو واقعہ میرے گھر میں رونما ہوا تھا اس نے مجھے ہر درجہ پریشان کر دیا تھا۔ مجھے روتے دیکھ کر عابدہ اور اس کی امی دونوں ہی پریشان ہو گئیں۔ عابدہ نے جلدی سے مجھے پانی پلایا اور تسلی دی۔ تمہارا اور ارشد کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے کیا؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہو؟ خالہ سکینہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اگر تم اور تمہارا میاں دونوں خوش ہو تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ اگر تم اولاد کے لیے پریشان ہو تو یہ بالکل غلط بات ہے۔
کیونکہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، خواہ مخواہ ہی خود کو پریشان کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خالہ سکینہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے اپنے گھر کی ویرانی اور تنہائی سے ڈر لگتا ہے، بس اسی لیے میرا دل بھر آیا۔ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور یقین رکھو کہ ہم تمہاری ہمدرد ہیں۔ خالہ سکینہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ ان کی اپنائیت بھرے لہجے سے مجھے کچھ تسلی ہوئی، اس لیے ان کے سامنے آج رونما ہونے والا واقعہ بیان کر دیا تو وہ حیرت اور خوف سے میری طرف دیکھنے لگی۔ عابدہ کے چہرے پر بھی خوف کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ایسا تو نہیں تم نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ خالہ سکینہ نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ حقیقت ہے، اسی لیے تو ڈر کر میں آپ کے گھر آ گئی ہوں۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے میں نے کہا، تم نے ان سے جاننے کی کوشش تو کرنی تھی کہ تمہاری کون سی امانت ہے ان کے پاس۔ عابدہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ان سے نہیں پوچھا، میں ان سے بار بار پوچھ رہی تھی لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ عابدہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تمہارا شوہر ارشد جب گھر آ جائے تو اسے لے کر کسی پیر فقیر کے پاس چلے جانا، اتنے بڑے گھر میں تم دونوں میاں بیوی اکیلے رہتے ہو، کوئی چھوٹا گھر کیوں نہیں لے لیتے؟ عابدہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، اللہ بھلا کرے میرے والدین کا، جنہوں نے یہ چھوٹا سا گھر اور کچھ زمینیں جو میرے حصے کی تھیں وہ مجھے دے دی، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں اور ارشد اب بھوک سے مر چکے ہوتے۔ عابدہ کے مشورے دینے پر میں نے سنجیدہ لہجے سے جواب دیا، بس بیٹی، ہمیں تو تمہاری فکر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب خیر کرے، تم اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ خالہ سکینہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں بہت دیر تک عابدہ کے گھر بیٹھی رہی، اب میرا دل اس کے گھر سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ تنہا رہ کر میں تنہائی کی عادی ہو چکی ہوں، زیادہ دیر تک لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے میری بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ عابدہ نے مجھے مزید بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن اب میری طبیعت اس گھر سے بیزار ہو رہی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس گھر کی ویرانی مجھے وحشت محسوس ہونے لگی۔ گھر کے اندر جانے کے بجائے صحن کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ گھر کے اندر جاتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں ارشد کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی شام ہونے میں بہت وقت تھا، دن کا کھانا عابدہ نے کھلا دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ارشد کے لیے کھانا تیار کر دوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ کچن کے اندر جا سکوں۔ گھر کے اندر جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے دروازے کے قریب ہی بیٹھی رہی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ارشد بھی گھر آ گیا۔ شکر تھا کہ آج وہ جلدی آ گیا تھا، ورنہ مجھے بہت دیر تک دروازے کے قریب بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا۔ ارشد کے گھر آتے ہی میں نے اسے آج دن کا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر وہ نہ صرف حیران بلکہ بہت پریشان بھی ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ گھر میں تنہا رہنے کی وجہ سے تم عجیب و غریب خواب دیکھنے لگی ہو۔ ارشد نے اپنی پریشانی پر قابو پا لیا، اس لیے مجھے تسلی دینے کے لیے کہا، میں کب اس گھر میں تنہا رہنا چاہتی ہوں، لیکن اس گھر کو چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتی۔ ارشد کی بات پر اپنے گھر کی ویرانی اور وحشت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے بے بس لہجے سے کہا، تم تو میرے گھر کی مالکہ ہو، اگر تم نہ ہو تو میں اس گھر میں تھوڑی سی دیر بھی نہ رک سکوں۔ ارشد نے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا دل بہلانے کے لیے یہ سب باتیں کر رہا ہے، نہ جانے کیوں میرا دل بھر آیا اور میں رونے لگی۔ ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، ہر وقت روتی رہتی ہو۔ ارشد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، شاید رونا ہی میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہمیں اس وقت ہی صبر کر لینا چاہیے تھا جب ہم دونوں کے گھر والے اس بات پر راضی نہ تھے کہ ہماری شادی ہو جائے۔ شاید یہ ہمارے گھر والوں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں کسی پل چین نصیب نہیں ہوتا۔ روتے ہوئے میں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، محبت کی شادی کرنا یا شادی کے لیے کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اس کا حق تو ہمیں ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ اگر تمہارے یا میرے گھر والے اس بات پر راضی نہ تھے تو یہ ان کی غلطی تھی، ہماری نہیں۔ تم کیوں خود کو الزام دیتی ہو؟ ارشد نے غصیلے لہجے سے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا؟ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا کیا؟ ہمیں معافی مل سکتی ہے۔ ارشد کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے پر امید لہجے سے پوچھا۔ میری بات سن کر ارشد نے سر جھکا لیا۔ مجھے آج بھی وہ اندھیری رات اچھی طرح سے یاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس رات کو بھول جاؤ، لیکن میں اس رات کا ایک لمحہ بھی نہیں بھول سکتی۔ تم نے سب گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ اندھیری طوفانی رات میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تو اماں اس بچی کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔
آج بھی مجھے اس بچی کی رونے کی آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ سب لوگ مجھ سے اس بچی کے بارے میں پوچھیں گے۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہونا کوئی عام بات نہ تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس بچی کو مار دیں۔ میں نے بچی کو سب کی نظروں سے چھپا کر تمہیں دیا تاکہ تم اسے حفاظت سے رکھ سکو، اور تم نے میرے سامنے ہی اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ میں اتنی بے بس تھی کہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ یہ گناہ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ میری بچی کے چیخنے کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں، کیا تمہیں کبھی سنائی نہیں دیتی؟ کھوئے ہوئے لہجے سے میں بول رہی تھی۔ ارشد سر جھکائے سن رہا تھا۔ اس وقت مجھے ایک بار پھر بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میری ذہنی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ کر میں اس آواز سے جان چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ آواز تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ارشد جلدی سے اٹھا اور مجھے پرسکون رہنے والی دوا کھلا دی۔ جلد ہی دوا نے اپنا اثر کیا اور میں نیند میں کھو گئی۔ میں جانتی تھی کہ ارشد بھی بہت اداس اور پریشان رہتا ہے۔ ہماری بچی جو کہ دنیا والوں کی نظر میں ناجائز اولاد تھی، اپنی عزت کی خاطر ہم نے اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ نہ جانے اسے کسی جانور نے مار دیا تھا یا کوئی اٹھا کر لے گیا تھا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس گناہ کا بدلہ ہمیں ایسا دیا کہ ہم ہمیشہ اولاد کے لیے ترستے رہے۔ اس واقعہ کے بعد سب کی مخالفت کے باوجود اماں نے میرا اور ارشد کا نکاح کروا کر ہمیں گھر سے رخصت کر دیا۔ ارشد کے گھر والے اس رشتے کے لیے بالکل بھی آمادہ نہ تھے، کیونکہ برسوں سے دونوں خاندانوں کے درمیان میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے ارشد سے ہر طرح کا تعلق ختم کر کے گھر سے نکال دیا۔ اماں اور ابا نے مجھے میرے حصے کی زمین اور ایک پرانا مکان دے کر ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دنیا میں مجھے کوئی اپنا دکھائی نہ دیتا تھا۔ ارشد نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ دی تھی، ہمیشہ بہت خیال رکھا تھا، لیکن دل میں ہمیشہ ایک کسک رہتی تھی، اس گناہ کی جو صرف دنیا والوں کے خوف سے ہم نے کیا تھا۔ اگر اس وقت ارشد تھوڑی سی ہمت دکھاتا تو شاید ہماری آج بچی ہمارے ساتھ ہوتی۔ اکثر ارشد کو غصے میں اس کو بزدل ہونے کا طعنہ بھی دیا کرتی تھی۔ ارشد میری ذہنی حالت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے میرے غصے کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن بہت کمزور تھی اور سر چکرا رہا تھا۔ کچن میں برتنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس پر مجھے حیرت ہوئی۔ جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو ارشد میرے لیے اور اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ارشد کے اس انداز محبت پر میں نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیگم صاحبہ کی صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اپنی اکلوتی بیگم کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا دوں۔ انتہائی مؤدبانہ انداز سے ارشد نے سر جھکا کر کہا۔ اس کے انداز سے مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلی گئی۔ ارشد ایسا ہی تھا، ہمیشہ سے میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہم دونوں ناشتہ کر رہے تھے کہ دروازے کی آواز سنائی دی۔ ارشد دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ میں ناشتہ کرتی رہی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ ارشد اکیلا واپس نہ آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہی دونوں میاں بیوی تھے جو کل ارشد کی غیر موجودگی میں آئے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے سے اچانک ہی غائب ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہے ہماری بچی؟ بابا جی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ دونوں کیسے ہیں؟ خوفزدہ لہجے سے میں نے جواب دیا اور ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی۔ ارشد نے میری خاموشی اور خوف کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے کچن میں ہی میرے پیچھے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتا، میں نے جلدی سے کہا کہ یہ وہی دونوں میاں بیوی ہیں جو کل آئے تھے، مجھ سے کسی امانت کا ذکر کر رہے تھے اور پھر اچانک ہی غائب ہو گئے تھے۔ انتہائی دھیمے لہجے سے میں نے ارشد کو بتایا۔ میری بات سن کر اسد ہنسنے لگا۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے تھے؟ میں نے تم سے کہا نا کہ تنہا رہنے کی وجہ سے تمہیں بہت سے ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ارشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں نے صبر کر لیا۔ اس وقت گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ میں مہمانوں کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، غصے سے کہہ کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ارشد ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں چائے لے کر آئی تو وہ دونوں میاں بیوی میری طرف دیکھنے لگے۔ کل آپ دونوں اچانک ہی واپس چلے گئے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا، کچھ بھی کھایا پیا نہ تھا۔ چائے ان کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر بیٹھو تاکہ ہم تمہیں تمہاری امانت واپس لوٹا سکیں۔ بابا جی نے انتہائی سنجیدہ لہجے سے کہا تو میں ارشد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کندھے اچکا دیے، وہ بھی اس بات سے ناواقف تھا کہ ہماری کون سی امانت ان کے پاس ہے۔
کل بھی آپ کسی امانت کا ذکر کر رہے تھے، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو بالکل بھی نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی آپ سے ملی تھی، پھر میری امانت آپ کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ انتہائی دھیمے لہجے سے میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم ہمیں نہیں جانتی، لیکن ہم تمہیں بہت عرصے سے جانتے ہیں اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ تمہیں تمہاری امانت دے سکیں۔ بابا جی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم وہ امانت کبھی بھی تمہارے حوالے نہ کرتے کیونکہ تم دونوں اس قابل ہی نہیں ہو، لیکن سب قبیلے والوں کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں یہ اقدام اٹھانا پڑ رہا ہے، ورنہ تم دونوں پوری زندگی اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلتے رہتے۔ بابا جی کی بجائے اماں نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ میں اور ارشد حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ برائے مہربانی صاف صاف بات کریں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آئے۔ اماں جی کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ارشد نے انتہائی عاجزی سے کہا، کیا تمہیں 18 سال پہلے کی وہ رات یاد ہے جب تم نے ایک بچی جسے دنیا میں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی اسے پھینک دیا تھا رات کے اندھیرے میں مرنے کے لیے؟ بابا جی نے ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے سے پوچھا۔ ان کی بات سن کر میں اور ارشد تو کانپ اٹھے تھے کیونکہ اس راز سے میری اماں کے علاوہ اور کوئی واقف نہ تھا۔ شرمندہ لہجے سے ارشد نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ اس معصوم زندگی کو تم نے مرنے کے لیے اس لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ تمہاری عزت پر کوئی حرف نہ آئے؟ اماں جی نے ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے سے کہا۔ اسد نے سر جھکا لیا، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ 18 سال پہلے انتہائی اندھیری اور طوفانی رات میں تم نے ایک نوزائیدہ بچی کو بے یار و مددگار پھینک دیا تھا تو وہ رات کے اندھیرے میں شدت سے رو رہی تھی۔ بچی کے رونے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد کچرے کے ڈھیر پر بچی پڑی ہوئی دکھائی دی جو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ انسان کی بچی ہے اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی بے اولاد تھے، کوئی اولاد کی قیمت ہم سے پوچھتا۔ تم دونوں نہ جانے کیسے ماں باپ تھے جنہیں اپنی بیٹی پھینکتے ہوئے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ ہم دونوں انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناری مخلوق جنات ہیں۔ اس معصوم بچی کو دیکھ کر ہمارے دل پگھل گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بچی ہم جیسی نہیں، ہم نے اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے قبیلے نے ہمیں قبیلے سے نکال دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی آدم زادی کو اپنی زندگی میں شامل کریں، لیکن بچے کی معصوم صورت دیکھتے ہوئے مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ اسے دوبارہ مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ بابا جی نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے ہمیں پورا واقعہ سنایا۔ ہمیں تو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ حیرت اور بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہماری بچی زندہ ہے؟ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے ارشد نے پوچھا۔ مجھے علم نہیں کہ اپنی بیٹی کے زندہ ہونے کی خبر سن کر تمہیں خوشی ہوگی یا نہیں، لیکن یہی سچ ہے کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے۔ اماں جی نے مجھے اور ارشد کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہماری بچی زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ خدا کے لیے ہمیں بتا دیں، ہم پل پل اس کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہمارے گناہ نے ہمیں پوری زندگی چین سے نہیں رہنے دیا، ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں جینے دیا۔ کیا ہماری گھر کی وحشت اور بے سکونی کو دیکھ کر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر سزا دی ہے؟ ہمیشہ ہمیں بے اولاد رکھا۔ دکھی لہجے سے روتے ہوئے میں نے کہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کے گریبان پکڑ کر پوچھتی کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو صبر اور سکون دے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہی سکون عطا کرتا ہے جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ بابا جی نے افسوس بھری نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ ہمیں قبیلے سے بے دخل کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس بچی کو مارنے کے لیے بھی بار بار کوشش کی گئی، لیکن ہم دونوں کی لگن سچی تھی، ہمیں کوئی لالچ نہ تھا۔ ہم نے اس بچی کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کی، لیکن اب ہم اس کی مزید حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ شہنشاہ جنات کا بیٹا شہزادہ سنقاش تم دونوں کی بیٹی ارم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ارم کی شادی شہزادہ سنقاش سے ہو۔ بابا جی نے ہمیں تفصیل سے بتایا۔ اب ہماری بچی ہمارے حوالے کر دیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم چاہ کر بھی آپ کا احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اس بات کا احساس ہوتا کہ ہماری پسند کی شادی ہمارے لیے ایک گناہ بن جائے گی تو شاید میں قدم پیچھے ہٹا لیتا۔ ہم دونوں ہمیشہ اپنوں سے دور رہے ہیں، جس طرح ہماری بچی ہم سے دور رہی۔ ہم بھی اپنے ماں باپ، اپنے خاندان، برادری سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے والدین کو دیکھے ہوئے بھی برسوں گزر چکے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیوں سے نکال چکے ہیں۔ ارشد نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، مذہب سے دوری اور اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر مسلمان دینی تعلیمات سے واقف ہو تو یہ سب مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔
बाबा जी ने अफसोस भरे लहजे से कहा, खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी का बता दो, वो कहाँ पर है, शायद मेरे बेकरार दिल को करार आ जाए। बाबा जी की तरफ देखते हुए मैंने मिन्नत भरे लहजे से कहा। मेरी बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और फिर आंखें बंद करके इंतहाई आहिस्तगी से कुछ पढ़ने लगे, जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ ना आ रही थी। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि बिल्कुल हमारे सामने एक खूबसूरत सी लड़की नमूदार हुई, जिसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। अरशद का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये तुम दोनों की बेटी इरम है, बाबा जी ने हमारी तरफ देखते हुए कहा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। दिल की हालत भी गैर हो रही थी। अपने धड़कते हुए दिल पर काबू पाते हुए मैं जल्दी से उठी और आगे बढ़कर इरम को अपने गले से लगा लिया। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जी चाह रहा था कि इरम को अपनी सांसों में उतार लूं, ताकि वो कभी मुझसे दूर ना हो। उसकी शक्ल की हद से ज्यादा मुशाबहत ये साबित कर रही थी कि मैं उसकी माँ हूं। गाल पर तिल और बड़ी बड़ी आंखें, इंतहाई सफेद रंगत, सब कुछ तो मुझसे मुशाबह था। मेरे बाद अरशद ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और शिद्दत से रोने लगा। हम कितने बदनसीब वालिदैन थे कि अपनी बेटी का बचपन देख ही न सके थे। वो कैसे हंसती होगी, कैसे रोती होगी, इसके बारे में हमें कुछ इल्म न था। हम दोनों ने तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दी है। अब इसकी हिफाजत करना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। शहजादा सनकाश इसकी बू सूंघता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। हम उसका मुकाबला न कर सकते थे क्योंकि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब तुम दोनों इसकी हिफाजत करो, बाबा जी ने हमें समझाते हुए कहा। आप बेफिक्र हो जाएं। इस वक्त मैं बहुत कमजोर और बुज़दिल था, लेकिन अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। मुझे किसी की फिक्र नहीं। अपनी जान से बढ़कर अपनी बच्ची की हिफाजत करूंगा, अरशद ने पुरजोश लहजे से कहा। वो दोनों मियाँ बीवी भी इरम से मिलकर बहुत ज्यादा आबदीदा हो गए। उसकी मौजूदगी में हमें कभी इस बात का एहसास ना हुआ था कि हम बे औलाद हैं या ये हम में से नहीं है। ये हमसे अलग है, क्योंकि इसने हमें कभी एहसास ही ना होने दिया था। लेकिन जब ये छोटी थी तो इस बात को बहुत महसूस करती थी कि ये हमसे बहुत मुख्तलिफ है। हमने इसे सब कुछ सच सच बता दिया था ताकि कोई बात इससे छुपी ना रहे। ये अक्सर हमसे जिद करती थी कि मैंने अपने वालिदैन को देखना है। तब हम इसे यहाँ पर ले आया करते थे, लेकिन हम उसे एक जादुई चादर में छुपा लेते थे ताकि कोई इसे देख न सके। अम्मा ने इंतहाई प्यार भरे लहजे से कहा, हम हमेशा के लिए आपके एहसानमंद हो चुके हैं, कभी आपको भूल नहीं सकेंगे। मैंने रोते हुए अम्मा को गले से लगा लिया। वो भी इरम को छोड़कर जाते हुए बहुत बेचैन थे। उन्होंने हमेशा अपनी औलाद की तरह इरम को पाला था। आज इरम को हमारे पास छोड़कर जाते हुए उनके दिल की हालत बहुत गैर हो रही थी, लेकिन वो इरम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कदम उठा रहे थे। अल्लाह ताला की इस नेमत और रहमत पर हम जितना भी शुक्र अदा करते कम था कि वो बच्ची जिसे हमने दुनिया वालों के खौफ से फेंक दिया था, आज हमारे सामने खड़ी थी। मैं तो बार बार इरम के हाथ चूमती, गले से लगाती। मेरी मोहब्बत तो कम ही ना हो रही थी। अरशद का भी कुछ ऐसा ही हाल था। हमें अभी तक यकीन ना आ रहा था कि हमारे वीरान घर में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी भेज दी है, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करते कम है। लेकिन अरशद को बहुत फिक्र हो रही थी। शहजादा सनकाश किसी भी वक्त आ सकता था और हम ये नहीं चाहते थे कि उन दो बूढ़े मियाँ बीवी ने इरम का हमेशा ख्याल रखा था, वो अब हमारी तरह से कोई कमी रह जाए। इस सिलसिले में अरशद ने एक रूहानी बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। मैं खुद भी यही चाहती थी कि इरम की हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए, लेकिन मैं ये न जानती थी कि हमें इसमें देर हो जाएगी और शहजादा सनकाश इरम को हासिल करने के लिए यहाँ तक आ जाएगा। अरशद अपने पीरो मुर्शद को मिलने के लिए घर से चला गया था। मैं और इरम घर पर अकेली थी। अब मुझे घर में बिल्कुल भी खौफ महसूस ना होता था, बल्कि अपना घर बहुत अच्छा लगने लगा था। इरम बहुत समझदार और फर्माबरदार बच्ची थी। उसने मेरे वीरान घर में खुशियां भर दी थी। हर वक्त घर को सजाने और संवारने में लगी रहती। उसे घर को सजाने का बहुत शौक था। वो भी हमसे मिलकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे हमेशा से इल्म था कि वो एक आदमजादी है और जिन्नात के दरमियान में रह रही है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिदैन के पास वापस आ जाए, लेकिन उसके मुंह बोले माँ बाप डरते थे कि कहीं हम उससे मुंह मोड़ न लें। इस वजह से वो उसे हमारे पास न लेकर आते थे, जबकि हम तो लम्हा लम्हा इरम के लिए तड़पते रहे। शाम का वक्त था। अरशद अभी तक घर वापस न आया था। अचानक ही हमारे घर में शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि सिर्फ शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कोई न दे रहा था। मैं और इरम दोनों परेशान हो गई और एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। किसी अनहोनी के खौफ से मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अरशद जल्दी से वापस आ जाए और हमें इस मुसीबत से निकाले, क्योंकि इरम का ख्याल था कि ये शहजादा सनकाश ही है जो हमें परेशान कर रहा है। और फिर इरम का ख्याल बिल्कुल सच साबित हुआ। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि जिस कमरे में हम दोनों ने पनाह ली थी, शहजादा सनकाश उस कमरे में नमूदार हुआ। उसे देखकर इरम तो घबरा गई। शहजादा अकेला न था, बल्कि उसके हमरा बहुत सारे सिपाही भी थे।
تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے چھپ جانے سے سب مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں تمہیں تلاش نہ کر سکوں گا؟ شہزادہ سنکاش ارم کی طرف دیکھتے ہوئے کہکا لگا کر بولا، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں جنات کے سردار کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی۔ ارم نے خوفزدہ لہجے سے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، تم اب جنات کے سردار تک نہیں پہنچ سکتی، اگر پہنچ بھی جاؤ تو وہ سردار میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میرے ایک حکم پر اس کی گردن اتار دی جائے گی، پھر تم کیا کرو گی؟ اور تمہارے وہ بوڑھے ماں باپ جو میرے راستے کی دیوار بنے تھے، انہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کرایا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا لیکن وہ مجھے کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان کی گردنیں اتار دیں۔ اب وہ کبھی تمہارے تک نہیں آ سکیں گے اور نہ ہی کبھی تمہیں سردار کے پاس لے کر جا سکیں گے۔ اب تمہیں صرف میرے پاس آنا ہوگا۔ ارم کی طرف غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے شہزادہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ یہ جان کر کے اس نے ارم کے منہ بولے والدین کو جان سے مار دیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ ارم کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ کیا کیا تم نے؟ میرے ماں باپ کو مار دیا۔ میں تمہیں کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم شہنشاہ جنات کی اولاد نہیں بلکہ کسی شیطان کی اولاد ہو۔ تمہارے سے تو ہر کوئی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے معذور کر دے۔ اگر تم نے میرے منہ بولے والدین کو کچھ کہا ہے تو ارم نے بے بسی اور دکھی بھرے لہجے سے بددعائیں دینا شروع کر دی۔ اس ٹائم وہ بہت دکھی ہو رہی تھی اپنے والدین کے لیے۔ سب بچے ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں جیسے ارم ہو رہی تھی، کیونکہ ارم نے جب آنکھ کھولی تو انہیں ہی اپنے والدین پایا تھا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ یہ اس کے والدین نہیں ہیں؟ میں تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کرنے والا، کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اپنی ملکہ بنا کر۔ اور تم نہ جانے کیسی باتیں کرتی ہو جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ کسی معصوم بچے کی طرح شہزادے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ جن کی سفید داڑھی اور لباس بھی سفید تھا کمرے میں داخل ہوئے۔ ارشد بھی ان کے پیچھے تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہ پہنچ آیا ہے۔ ارشد نے شہزادہ سنکاش کو دیکھا تو ساری صورتحال سمجھ گیا۔ فکر مندی سے کہا۔ پیر بابا نے صلح جو انداز سے شہزادے سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور ارم کی جان چھوڑ دے، لیکن شہزادہ تو کسی صورت بھی ارم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پیر بابا کے سمجھانے پر بھی وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پیر بابا نے اپنے عمل کے ذریعے اسے دھوئیں میں تحلیل کیا اور پھر ایک بوتل میں بند کر لیا۔ اب یہ میرا غلام ہے، میرا قیدی بن چکا ہے۔ پیر بابا نے ارم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ارم خوش ہونے کے بجائے رونے لگی، کیونکہ اس ظالم شہزادے نے اس کے والدین کو مار دیا تھا۔ جو مر جائیں انہیں واپس لایا نہیں جا سکتا، اس لیے رونے کے بجائے ان کی بخشش کی دعا کرو۔ ارشد نے ارم کو سمجھایا۔ بہت روز تک ارم دکھی حالت میں رہی، پھر اسے صبر آ ہی گیا۔ اب وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی، گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ہمارے گھر میں ارم کے آنے سے باہر آ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ ارم کی شادی جلد نہیں کرنی، پہلے جی بھا کر اسے دیکھ تو لیں۔ قرآن پاک پڑھنا تو ارم کو آتا تھا، لیکن نصابی تعلیم نہ تھی، اس لیے گھر میں ایک ٹیچر کا بندوبست کر لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔